قبضے کی داد رسی جو ہے حقدار کو واپس دلا کر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے واضح کرتا ہے کہ کوئی شخص جو کسی خاص اموویبل پراپرٹی کا مالک حقدار ہے مگر کوئی دوسرا شخص اس کی جائیداد پر قابض ہے تو وہ اپنی اموویبل پراپرٹی کی واپسی کے لیے، قبضے کی واپسی کی داد رسی کے لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 سیکشن 8 کے تحت قبضے کی واپسی کے لیے سول کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اس طرح کے دعویٰ واپسی قبضہ زیر دفعہ 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1888 ہم دیکھتے ہیں، کافی ٹائٹلز میں اس طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ریلیف پھر بھی سول کورٹ سے آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ساتھ ساتھ سول کورٹ نے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں دیے گئے طریقہ کار کو بروئے کار لانا ہے، اس کے مطابق کارروائی کرنی ہے، اس کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے پھر جو ریلیف دینا ہے اسپیسیفکلی سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے مطابق کارروائی کر کے سول کورٹ جو ہے وہ قبضہ واپس دلائے گی۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ ریلیف ہی ان تنازعات میں دلانے کا وعدہ کرتا ہے، تمام جو ریلیفز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ سول کورٹ کو اختیار سماعت ہے۔ اب مثلاً اگر ہم بات کریں کہ ریونیو کورٹس لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف شکایت ہوتی ہیں تو وہ عدالت کے ذریعے بھی ان کا ازالہ چاہتے ہیں، مگر ریونیو ایک اپنی جوریسڈکشن رکھتا ہے، ریونیو کورٹس کی جوریسڈکشن علیحدہ ہے، تو ریونیو کورٹ جو ہے اس کی جوریسڈکشن کے جو کیسز ہیں جو لینڈ ریونیو ایکٹ ڈیل کرتا ہے اس کے تحت پیدا ہونے والے جو تنازعات ہیں ان میں سول کورٹ تو کوئی داد رسی نہیں دیتی ہے، کیونکہ ان معاملات میں سول کورٹ کے پاس جوریسڈکشن موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے لیے جب آپ کسی اسپیسیفک ریمیڈی کے لیے سول کورٹ میں جاتے ہیں تو عدالت دیوانی جو ہے اس ریلیف کے لیے جو پروسیڈنگ کرے گی تو کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ سامنے آئے گا، اسی کے مطابق اسی پروسیجر پہ چلے گا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے یہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا انیکسچر ہے، ضمیمہ ہے۔ اب صاحب سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت دائر کیے ہوئے دعوے میں نہ صرف قبضہ حقدار مالک کو دیا جاتا ہے سول کورٹ کے ذریعے، بلکہ اگر جہاں پلینٹف کی ملکیت مشکوک ہے تو پہلے ٹائٹل کی ڈگری بھی دینی ہے، یعنی عدالت میں سول کورٹ میں قبضے کا دعویٰ کرنے والے شخص کی اس جائیداد پر اگر حق ملکیت مشکوک ہے تو پہلے اس کو اپنی ملکیت اپنا ٹائٹل صاف کرنا چاہیے، پھر جا کے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت واپسی قبضے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے اگر ڈیکلریشن کا سوٹ فائل کر کے وہ اپنا ٹائٹل کلیئر کرے، ٹائٹل کی ڈگری لے لے، اپنے حق میں اپنے ٹائٹل کو بالکل کلیئر کر لے استقرار حق کے ذریعے، اس کے بعد پھر پوزیشن میں جائے گا۔
اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 90s کی، جو کہ مختلف کیس لاز میں ابھی بھی رپیٹ کی جا رہی ہے، PLD 1991 نوٹ 186 ہے، پیج 146 ہے۔ یعنی جو مدعی ہے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت اپنی ملکیت کی بنا پر اپنے ٹائٹل کو ثابت کرتے ہوئے سول کورٹ کے ذریعے قبضہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس کا ٹائٹل مشکوک ہے تو پہلے ٹائٹل کلیئر کرائے گا، اس کا ڈیکلریشن لے گا اس کے بعد، اور جب تک اس کی ملکیت ثابت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا ریلیف جو ہے اس کا حقدار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات آ جاتی ہے کہ آنرشپ کسی معاہدے، وراثت میں کے ذریعے حاصل کی ہوئی جائیداد، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایڈورس پوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ اب ویسے ہی اس کو غیر شرعی قرار دیا جا چکا ہے، یعنی یا تو اس کے پاس سیل ڈیڈ ہے، یا اس کے پاس انتقال زبانی ہے، یا اس کے پاس کوئی ہبہ ہے، یا اس کے پاس جناب کوئی کسی قسم کا کوئی ایڈورس پوزیشن جو کہ اب تو غیر شرعی ویسے ڈکلیئر ہو گیا ہے، یا وراثت سے اس کو پراپرٹی ملی ہے۔ یعنی کبھی بھی اس کو واپسی قبضے کی جب ریلیف اس نے لینا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنی ملکیت ثابت کرنی ہے، ادروائز ریکوری آف پوزیشن کی ڈگری جو ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے 2007 YLR پیج 925 جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں کسی پراپرٹی کے مالک شخص کو اجازت ہے کہ وہ ناجائز شخص کے خلاف عدالت دیوانی میں جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے، اب وہ جو دعویٰ دائر کرنا اس کا پروسیجر پھر CPC 1908 ہے، اسی کے مطابق سول کورٹ سے وہ ڈگری حاصل کرے گا، بشرطے کہ شرط ایک ہی ہے کہ پلینٹف کا جو ٹائٹل ہے وہ کسی ایڈورس پوزیشن میں نہ ہو، بالکل کلیئر ہو۔ اگر ٹائٹل مشکوک ہے تو پھر سب سے پہلے مدعی کو جانا ہے، دعویٰ استقرار حق میں ڈیکلریشن لینی ہے، اس کے بعد پھر آنا ہے، یا دعویٰ استقرار حق بما واپسی قبضہ دائر کرے، یعنی استقرار حق کی ڈگری پہلے مانگے، پھر جو ہے وہ ٹائٹل اگر اس کا کلیئر ہو جاتا ہے دین وہ پوزیشن کے لیے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت جو ہے وہ حقدار ہے، ادروائز بالکل نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2017 SCMR پیج 172 جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس یہ واضح کر دیتی ہے۔ اب صاحب اس میں یہ ہے کہ جب تک ٹائٹل کلیئر نہیں ہے نا اس وقت تک پوزیشن بھی نہیں ہے، پوزیشن کی ڈگری نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے 2017 SCMR پیج 98 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی دیکھیے گا کہ 1982 SCMR پیج 741 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے دیتی ہے کہ اب جب بھی کبھی سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ملکیت جو ہے وہ بلا شبہ بغیر شک کے ثابت کرنی ہے، اور کوئی دوسرا شخص آپ کی پراپرٹی پر ناجائز قابض ہے تو پھر آپ اپنی ملکیت کے ثبوت کے ساتھ اس کا پوزیشن جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہے تو پھر قبضہ بھی مشکوک ہے، قبضہ بھی آپ کو ڈگری نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 2007 YLR پیج
26 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب صحیح بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت کوئی بھی جو اسپیسیفک ریلیف ہے کوئی شخص بطور رائٹ کلیم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ رسمی طور پر عدالت سے اسپیسیفک ریلیف جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے پاس معاہدہ ہے جس کی تکمیل ہونی چاہیے، یا جس کے پاس قابل تکمیل جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، یا آپ جتنی بھی یاد رکھیے گا کہ اسپیسیفک ریلیف 1877 کے تحت جتنے بھی ریلیفز ہیں جو کہ سیکشن 5 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 انٹرپریٹ کر دیتی ہے، وہ تمام ریلیفز دینا یا نہ دینا سیول کوڈ کی ڈسکریشن ہے، 100% ڈسکریشن آف کورٹ ہے، ثوابدید ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ثوابدیدی اختیارات بھی ایکویٹی اور جسٹس کی بنیاد پہ ہونے چاہیے۔ اب ثوابدیدی اختیارات بذات خود آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے، جو کہ ثوابدیدی اختیارات کب اور کیسے اور کن وجوہات کی بنا پر استعمال کرنے چاہیے سیول کوڈ کو۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کبھی پی ایل ڈی 1962 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 ہے، اور 1982 ایس سی ایم آر پیج 741 کی روشنی میں اس بات کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ڈسکس بھی کریں گے۔ اب صاحب جہاں تک معاملہ ہے نا کہ جب تک قبضہ واپسی کے حوالے سے آپ ٹائٹل کو کلیئر نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہی واپسی قبضہ کے لیے آپ کو ڈگری دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کی کوئی مین پروفٹ بھی ملے، زرع فاصلات بھی ملے، تو یعنی جب کوئی شخص واپسی قبضہ جائیداد غیر منقولہ اور مین پروفٹ کے لیے اکٹھا دعویٰ کرتا ہے، ہم پچھلے دنوں ایک دعویٰ پڑھ رہا تھا میں، تو ایسی صورتحال میں سیول کوڈ جو ہے اس دعوے کے اوپر کارروائی جو ہے وہ انڈر آرڈر 20 رول 12 سی پی سی 1908 جو ہے وہ کچھ جو ہے احکامات صادر کرتی ہے اور ڈگری صادر کرتی ہے، یعنی جائیداد متنازع کی دخلیابی کی ڈگری صادر کر سکتی ہے، جو دعویٰ دائر ہونے سے پہلے تک جو منافع ہونے کی ڈگری، یا اس منافع کے لیے انکوائری کا کوئی آرڈر لگا سکتی ہے، اور تاکہ پتہ چلا جا سکے کہ کتنا لگان یا کتنا رینٹ یا کتنا پروفٹ جو ہے وہ اس بندے کے پاس آیا ہے۔ اور اگر دعویٰ صرف مین پروفٹ کا کیا جائے اور ڈگری دخل یابی جو ہے قبضے کی وہ نہ مانگی جائے، تو پھر آرڈر 20 رول 12 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی نہیں ہونا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو کہ آل انڈیا رپورٹر 1935 احمد آباد ہائی کورٹ پیج 186 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ مدیون ڈگری جو ہے اس سے مین پروفٹ صرف اس وقت کا دلایا جائے گا جتنا عرصہ وہ اس جائیداد متداویہ پر غیر قانونی اور ناجائز طور پر قابض رہا، اور جو اس نے وہاں سے پروفٹ لیا، جو لگان لیا۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو قبضے کے معاملات ہیں نا، اس میں سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ہے، اگر آپ جائیداد کے مالک ہیں تو پھر آپ قبضے واپسی کے لیے جا سکتے ہیں۔ جبکہ یاد رکھیے گا کہ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں ایک لفظ اینی پرسن استعمال کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی غیر منقولہ جائیداد کا مالک ہونے کی وجہ سے قبضہ حاصل کرنے کا حقدار ہے، اور اس کی ملکیتی جائیداد پر کوئی اور شخص ناجائز قابض ہے، وہ قبضہ واپس کروانے کے لیے کورٹ میں جائے گا اور اس کا حق ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ ناجائز قابض کے مقابلے میں مدعی جو ہے وہ حق ملکیت بہتر رکھتا ہو۔
اور اپنا حق ملکیت ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ٹھوس ثبوت ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اس لیے پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس دیکھا پی ٹی ڈی کے اوپر ملکیت ثابت کرنے کے لیے. پی ٹی ڈی تھا یا پی ٹی ون ہے بعض اوقات. تو پھر دیکھیں آپ جب پی ٹی ڈی کے مطابق یا پی ٹی ڈی ہے یا بعض جگہوں کی پی ٹی ون ہے تو وہاں پہ آپ کی ملکیت واضح ہے, آپ کو ڈیکلریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب تسلیم کر لیا گیا کہ جو پی ٹی ڈی ہے وہ باقاعدہ طور پر حق ملکیت ہے, وہ الاٹی ہے, جو مالک ہے اس کے پاس ملکیت کا ثبوت بطور الاٹی موجود ہے اور پی ٹی ڈی اس کے نام ہے, تو پھر وہ اگر اس کی پراپرٹی پہ کوئی اور شخص قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پراپرٹی کے قبضے کی واپسی کا حقدار ہے. سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت کہ وہ اپنی قبضے کی جائیداد کے قبضے کی واپسی جو ہے کروا سکتا ہے. اس حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا 2002 سی ایل سی پیج 1971 میں اس بات کو جو ہے وہ واضح کیا گیا. اس کے بعد جہاں تک ریونیو کورٹ کا معاملہ ہے یا بعض اوقات جو ہے اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو مزارع کے خلاف بھی جو ہے نا دعویٰ بے دخلی دائر ہو سکتا ہے, کیونکہ بعض اوقات مزارع جو ہیں وہ اپنی ملکیت ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے خرید لی ہوئی ہے پراپرٹی, جبکہ وہ مزارع ہوتا ہے. تو پھر اصل مالک جو ہے وہ اپنے مزارع سے بھی اپنے قبضے کی واپسی کے لیے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا سہارا لے سکتا ہے قبضہ واپسی کے لیے. آپ صاحب بات اس طرح سے ہے, میں اس حوالے سے ریفر کروں گا 1988 سی ایل سی پیج 1420 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پراپرٹی کا خود بھی مالک ہے ایڈورس پوزیشن کی بنا پر. جب کوئی بندہ ایڈورس پوزیشن کی پلی لیتا ہے نا تو پاگل شخص جو ہے وہ ایڈورس پوزیشن کی پلی اختیار کر کے بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو اللیگل قابض ہی متصور کروا رہا ہوتا ہے کہ میں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے اور مدعی جو ہے وہ مالی کیا ہے. اور جب ایڈورس پوزیشن کی وہ پلی لیتا ہے تو صاحب گویا اس نے مدعی کی پلینٹف کی حق ملکیت کو تسلیم کر لیا ہے. اس حوالے سے 2004 ایس سی ایم آر پیج 702 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں. اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے وہ ملکیت مدعی کو تو تسلیم کر لیتی ہیں, لیکن بعض اوقات وہ موقف اختیار کر دیتے ہیں کہ تیسرے آدمی کو جو ہے نا پراپرٹی فروخت ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر جو ہے اس نے مجھے فروخت کر دی ہے. تو اب یہ قبضے کی نوعیت جو ہے وہ واضح اس حوالے سے ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے خود تو مالک نہیں ہے, البتہ جو مالک ہے اس نے اپنے ٹائٹل کو کلیئر کرنا ہے کہ اس کی ملکیت کس طرح سے ہے. اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ملکیت بذریعہ وراثت بھی ہوتی ہے, یا کسی کانٹریکٹ کے ذریعے ملکیت لی ہوتی ہے, یا کسی الاٹمنٹ کے ذریعے ملکیت لی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے صاحب 2003 ایس سی ایم آر پیج 1188 ہے اور 2003 سی ایل سی پیج 830 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اب صاحب بات ایک بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ نابالغ جو شخص ہے اس کے دعویٰ قبضہ واپسی جو ہے اس کی لیمیٹیشن کیسے ہوگی. بچے کی پراپرٹی پہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, اس سے پہلے کیوں نہ ہم لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں قطعی صورت لیمیٹیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے.
یعنی کتنے عرصے کے اندر اپنی ملکیتی جائیداد کے قبضے سے محرومی کے کتنے عرصے کے اندر آپ نے قبضے کو واپسی کے لیے دعویٰ کرنا ہے. کوئی اس میں اسپیسیفکلی یہ بات جو ہے وہ نہیں لکھی گئی ہے، اور کوئی میعاد اس میں مقرر نہیں ہے. اب ہر کیس میں اس کیس کی نوعیت کے مطابق جو ہے وہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپنے حوالے سے اپنی بات کو واضح کر دیتی ہے. اس حوالے سے لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی آرٹیکل 142 جو ہے وہ اس کی میعاد جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ قبضہ سے جب وہ محروم ہو گیا ہے اصل مالک تو 12 سال کے اندر جو ہے وہ قبضے کی اس نے دعویٰ کر دینا ہے. اس حوالے سے پی ایل جے 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 1160، 2001 وائی ایل آر پیج 3103، 2007 وائی ایل آر پیج 2134، 2003 سی ایل سی پیج 200 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات نا جو کو شیرر کے خلاف قبضے کی داد رسی مطلوب ہوتی ہے، اور اگر پلینٹف کو شیرر ہے اور وہ جوائنٹ پراپرٹی میں اپنے حصے کے متعلق دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ دخل یابی کا دعویٰ جو ہے اسے پہلے وہ پارٹیشن کروائے گا اور پارٹیشن کے بعد پھر وہ قبضہ باقاعدہ لے گا. اور اس حوالے سے آرٹیکل 127 جو لمیٹیشن ایکٹ 1908 ہے وہ بھی 12 سال کی لمیٹیشن دیتی ہے. اس حوالے سے 1992 سی ایل سی پیج 1117 ہے، اور 2002 آئی ایل آر پیج 3888 ہے، یعنی 3888 نمبر پیج ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے. اب بات یہ ہے، بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لمیٹیشن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دا مکس کویسچن آف لا، یعنی اٹ از دا کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ، مکس کویسچن ہے یہ. تو اس حوالے سے آرٹیکل 142 جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور اس حوالے سے ابھی جو کیس لا میں نے بتایا ہے نا 2003 سی ایل سی پیج 200، اس کو دیکھیے گا، اس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے. اب بات آگے ایک دوست کہنے لگے کہ اگر کسی نابالغ شخص کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے تو پھر لمیٹیشن کہاں سے شروع ہوگی. تو صاحب بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 8 لمیٹیشن سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے اس کی قبضہ واپسی جب اس نابالغ کی جائیداد پہ قبضہ ہوا ہے تو قبضے کے بعد سے نہیں شروع ہوگی بلکہ اس نابالغ شخص کے بالغ ہونے سے لمیٹیشن شروع ہوگی. اور اس حوالے سے اگر ہم آرٹیکل 6 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو نابالغ شخص ہے نا وہ نابالغ شخص 6 ایئر کے اندر جو ہے وہ ڈیکلیریشن کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر ڈیکلیریشن کے ساتھ وہ قبضہ واپسی بھی چاہتا ہے تو وہ دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اگر جو ہے اگر ہم آرٹیکل 142 کو دیکھیں اور وہ بالغ ہے تو اس کے تحت 12 ایئر 12 سال اس کی لمیٹیشن ہے. تو لمیٹیشن جو ہے جیسے تیسے بھی 12 سال جو ہے وہ اس نے دیکھنی ہے، یعنی تاریخ بلوغت، اور جو ہے جب وہ تاریخ بلوغت سے وہ اندر وہ دیکھیں گے کہ آرٹیکل 142 جو ہے وہ 12 سال کہتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا ٹائم بار تو نہیں ہے، کیا لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی آرٹیکل 142 کا جو اسپیکٹرم ہے اس کے اندر بھی فلفل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو
صاحب اس حوالے سے PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 255 جو ہے یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں چاہیے کہ PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 872 جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 8 کے تحت جب بھی قبضہ حاصل کرنا ہے اس نے صرف اپنا ٹائٹل ثابت کرنا ہے اور اپنا حق ملکیت کی بنا پہ قبضہ لینے کا وہ حقدار ہے، اور جو مبینہ ناجائز قابض ہے اس کے خلاف وہ دخل یابی کی ڈگری لے سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مدعا علیہ جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مدعی سے جائیدادیں جو متویہ ہے، متنازع ہے، اس پر قابض رہنے کا زیادہ حقدار جو ہے وہ مدعا علیہ ہے، تو اگر کسی وجہ سے جو قابض ہیں اس کے ہاتھ سے قبضہ چلا جاتا ہے تو سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قبضہ واپس لینے کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جگہ کے اوپر باقاعدہ قابض تھا اور جبراً اس کی مرضی کے بغیر اور عدالت کی کسی ڈگری کے بغیر، کسی قانونی کارروائی کرنے کے بغیر ناجائز طور پر اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اب بے دخل ہونے والے شخص کا موقف کچھ بھی ہو، کسی بھی حق کے تابع وہ ایک پراپرٹی پہ قابض ہے، متنازع پراپرٹی پہ، وہ جو قابض تھا وہ جبریہ بے دخلی کی صورت میں، کیونکہ اس کو جبراً بے دخل کیا گیا ہے، وہ قبضہ واپس لینے کا حقدار ہے۔ اب بے دخلی اس طرح کی جو ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف جبراً غیر قانونی طور پر عدالت کی کسی ڈگری کے بغیر، کسی انڈیو فورس کے ذریعے اور بغیر کسی عدالتی یا قانونی کارروائی کے بغیر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 8 جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں، چونکہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آرٹیکل 142 جو ہے وہ واضح تو کر دیتا ہے لیکن وہ وضاحت کرتا ہے قبضے کی واپسی قابض کے حوالے سے۔ اگر کسی بندے کے پاس ٹائٹل موجود ہے نا تو وہ ٹائٹل کی بنیاد پر کبھی بھی جو ہے وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے۔ یعنی سیکشن 8 اور سیکشن 9، سیکشن 8 یعنی ٹائٹل کی بنا پر قبضے کی واپسی کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یعنی ایک بندہ جو مالک ہے پراپرٹی کا، اس کا ٹائٹل کلیئر ہے تو وہ اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ واپسی قبضہ کی دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی قابض کو جبراً محروم کر دیا گیا ہے قبضے سے تو پھر آرٹیکل 142 جو ہے وہ اس کے تحت 12 سال اس کی لمیٹیشن ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایڈورس پوزیشن والا معاملہ آ گیا جو کہ غیر شرعی عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور مقبول احمد ورسز پنجاب گورنمنٹ ایک بڑا مشہور کیس تھا جس میں شریعت ایپیلٹ بینچ نے قبضہ محالفانہ ایڈورس پوزیشن جو ہے، جو کہتے ہیں 12 سال بھائی ایک بندہ ایک جگہ رہ گیا تھی وہ جناب قابض ہو جائے گا، تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب ایڈورس پوزیشن ویسے ہی جو ہے وہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اور جب کوئی بندہ ایڈورس پوزیشن کی پلی لیتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ مدعی کی ملکیت کو مان لیتا ہے، یعنی وہ ثابت کر لیتا ہے، خود ہی اپنے بات سے اپنے کنفیس کر لیتا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، وہ تو قابض ہے۔ اس حوالے سے مقبول احمد ورسز گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ جو کیس لا ہے جس میں باقاعدہ ایڈورس پوزیشن کو غیر شرعی ڈکلیئر کیا گیا تھا، 1991 SCMR پیج 2063 جو ہے وہ اس کو جو ہے نا آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔
یعنی اب جو ہے قطعی صورت بھی پورا منتھ کسی کی پراپرٹی پہ 12 سال کوئی بندہ رہتا ہے تو وہ مالک تصور نہیں کیا جائے گا، اس کو کوئی حق ملکیت نہیں مل جاتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری معاملات کو جو ہے وہ یہ اس طرح سے جانا ہے کہ سیکشن 8 میں اگر آپ مالک ہیں تو سیکشن 8 میں جائیں، اور اگر قابض ہیں تو سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مجھے جبراً بے دخل کیا گیا ہے، میرا قبضہ واپس کر دیا جائے۔ اب اس حوالے سے اگر ویسے ہی مدعی جو ہے وہ جائیداد متنازعہ ویسے ہی مالک ہے تو پھر وہ یعنی کوئی اس کے لیے لمیٹیشن نہیں ہے، اور اگر وہ قابض ہے اور اس کو بے دخل کیا گیا ہے تو کے تحت جو ہے وہ جو ہے دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے صحیح بات اس طرح سے پی ایل ڈی 1971 کراچی ہائی کورٹ پیج 772 ہے، اور اسی حوالے سے پچھلے دنوں میں ایک دیکھا کیس لا 2001 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں واضح کیا گیا تھا کہ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اور سیکشن یعنی اگر ٹائٹل آپ کے پاس موجود ہے تو قبضے کی واپسی، اور اگر آپ قابض ہیں تو پھر سیکشن 9 میں آپ جائیں گے۔ اب دونوں سیکشن 8 اور 9 میں فرق یہ ہے کہ سیکشن 9 کے تحت کیے ہوئے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل پروہیبٹڈ ہے اور اس کی ریویو بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ آئے گا سیکشن 9 کے فیصلے کے خلاف تو آپ نے صرف اور صرف انڈر سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ریویژن دائر کرنی ہے، نہ ریویو ہوگا نہ اپیل ہوگی۔ اس حوالے سے 2001 سی ایم آر پیج 345 اور پی ایل جے 2000 سپریم کورٹ پیج 1894 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 8 میں چونکہ آپ مالک ہیں، اور مالک ہوتے ہوئے اپنا ٹائٹل آپ کا کلیئر ہے، آپ نے اپنا پوزیشن واپس لینا ہے، تو آپ کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں، ریویو میں بھی جا سکتے ہیں، ریویژن میں بھی جا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر زیادہ مالکان ہیں اور تو پھر ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی دعویٰ کریں گے، کوئی ایک مدعی بن کے بھی جو ہے نا وہ سیکشن 9 کے تحت، یعنی اگر قابض تھے لوگ تو قابض لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا تو کوئی ایک بندہ بھی قابض اگر، لیکن اگر فیصلہ سول کوڈ کا آپ کے خلاف آ گیا ہے تو پھر آپ کے پاس نہ اپیل ہے نہ ریویو ہے، البتہ ریویژن موجود ہے، اور ریویژن آپ کو پتہ ہے کہ آن دا بیسس آف ایرر آف لا، قانونی غلطی کی بنا پہ ہی آپ نے جانا ہے۔ اور اگر پلینٹف کا سیکشن 9 کے تحت یعنی جب وہ قابض تھا پراپرٹی پہ جبراً اس کا قبضہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ قبضہ اس سے ختم کر دیا گیا ہے، غیر قانونی طریقہ کار سے مسلح افراد آ گئے، فرض کریں ٹریکٹر چلا دیا، فصل بھی اس کی تباہ کر دی، تو پھر وہ جو ہے یعنی بطور قابض تھا وہاں پہ، اب قابض کو جب غیر قانونی طریقے سے بے دخل کیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ سیکشن 9 میں آئے گا، اور اگر مدعی کا دعویٰ سیکشن 9 کا جو ہے وہ خارج ہو جائے تو پھر وہ اس کے بعد اگر کبھی معاملہ یہ ہے بعد میں فرض کریں وہ پہلے قابض تھا، اس نے دعویٰ کیا خارج ہو گیا، بعد میں اس نے فرض کریں وہ پراپرٹی خرید لی ہے یا کسی طریقے کار سے اس کے پاس آ گئی ہے، تو پھر وہ ان ٹائٹل کی بنا پر پھر بھی دعویٰ جو ہے دوسرا دعویٰ بار نہیں ہوگا کہ بھائی ایک دفعہ اس کا خدا نخواستہ وہ خارج ہو گیا تو اب دوبارہ نہیں آ سکتا بلکہ آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک اسسمنٹ ہے 1992 CLC پیج 1320 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ یہ تو ساری باتیں تھیں اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے، جائیداد غیر منقولہ کے قبضہ کے حوالے سے، تو اس میں دو کوشچن جو ابھی دوستوں نے مجھ سے کیے بھی تھے، ایک تو یہ تھا کہ جو چونکہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی بات ہو رہی ہے تو تمام جو اسپیسیفک ریلیفز ہیں آپ عدالت سے سول کوڈ سے بطور حق ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، کہ بلکہ وہ صرف اور صرف ڈسکریشن آف کورٹ ہے،
اور ڈسکریشن آف کورٹ جو ہے وہ ایکوٹی اور جسٹس پر بیس کرنی چاہیے، ناانصافی پر نہیں۔ اب اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کسی نشست میں بیٹھیں گے سب دوست اور گپ شپ لگائیں گے، پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ گاہے بگاہے مختلف جو معاملات میں ہم کیسز ڈیل کرتے ہیں یا مختلف جو ڈیبیٹس کرتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کچھ دوست مجھے ملے تو وہ کہنے لگے کہ آپ فیس بک پہ آج کل نہیں آ رہے، تو فیس بک کی بجائے میں نے اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ گوگل پہ شفٹ کر دیا، اور گوگل پہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے گوگل کا ایک اچھا جو ہے وہ ویڈیو پلیئر وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں۔